میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا کہو گے کہ نہیں کہو گے میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا اونچی کہنا ہے ادھر ویکھو بدو ملی تو محرر صاحب آئے بیٹھے نے اونچی بولو ہے اللہ اللہ میرے پیر دی شان لاریو تسی تے بڑا بول دے تھکے کا تو پیجے میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان تسی بولتے کوئی نہیں پتہ نہیں تانوں گڑ کھوائیے تھوڑے تے گڑ پیا ساڑے گڑ ہے بول دے کانی میرے پیر دی شان اور جو کملی والے کو اپنا پیر مانتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا میرے پیر دی شان میرا لیے کتنے سونے لگ دے ہو لاریو کچھ بول دے کتنے سونے لگ دے ہو دل کردہ ہو ایک باری پھر بولو میرے پیر دی شان میرا لیے میرے پیر دی شان سردارے او ساری نبیاں دا سردارے او ساری نبیاں دا او دے موٹے تے کملی کالی میرے پیر دی شان میرا لیے میرے پیر دی شان میرا احمد نو چھڑ پاسے جامے احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہے احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہے نئیوں کو بول اللہ نے کرنا پانے بنا لے تو چالی یہ میرے پیر دی شان ہے میرا لیے میرے پیر دی شان میرا لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ کلا جہان دا ہے مالک او دے حکم دی سب تعمیل کر دے او دے سامنے ارزان دن راتیں سب حاکم محکوم وکیل کر دے تے جدی چاہے او عرضی منظور کر لے تے جدی چاہے او رد اپیل کر دے او دے سامنے کوئی نہیں بول سکتا جو چاہے رب جلیل کر دے جدے تو مکی جاندے ہیں جڑا پرانا جدہ رو رہے مکہ مکرمہ تو چند کلومیٹر پیچھے ایک جگہ آندی ہے جدا آج کل نام شمیسی اگر اسی پرانی تاریخ نو کھولیے
1400-1500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁदैबिया। اور ਹੁदैबिया ਦਾ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਆਹਿਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁदैबिया ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਆਹਿਦਾ ਤੈਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, تو اس معاہدے دا جڑا ٹائٹل اور ہیڈ لائن سی وہ یہ سی کہ اے معاہدہ اور صلح نامہ رؤسائے مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے مابین لکھیا جا رہے ہیں۔ کفار مکہ نے اعتراض کیتا، انہاں آکھیا جی اس ٹائٹل دے تحت اسی تواڈے نال صلح نہیں کر سکتے، نہ ہی معاہدہ لکھ سکتے، کیونکہ تسی ٹائٹل اندر لکھیا ہے محمد الرسول اللہ، اینو ختم کرو اور ایدی جگہ تے لکھو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اگر اسی صلح نامے تے محمد رسول اللہ لکھ لیا ایدہ مطلب ہے کہ اسی تانو اللہ دا رسول مان لیا، تے جے اسی تانوں اللہ دا رسول مان لیا تے پھر رولا تو مک گیا، پھر جنگ بھی کوئی نہیں، جنگ کوئی نہیں تے لڑائی کوئی نہیں، تے لڑائی کوئی نہیں تے صلح کا دی ہوندی بھئی؟ ہم نہیں مانتے آپ کو اللہ کا رسول، اور ہم یہ لفظ نہیں لکھنے دیں گے۔ کیڑا لفظ؟ محمد پڑھو خواہ محمد جملہ پڑھیا نہیں، محمد رسول اللہ سنیا تے پڑھیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ لاہوریو افسوس اس گل دا ہے کہ کلمہ پڑھیا اسی ہیں لیکن ساڑھے جو کئیاں پراواں نے انہوں اینا نہیں سمجھیا جنہ مکے دے کافرہ سمجھیا تھے، وہ کافر لیکن وہ محمد رسول اللہ کا تقاضا جانتے تھے، انہاں تاں صلح نامے دے اتے لکھن نہیں دیتا، کیونکہ محمد الرسول اللہ تقاضا کردہ ہے کہ ہر او بندہ جڑا ایک کلمہ پڑھ لیندہ ہے نا او دا پھر اپنا کوئی ذاتی اختیار رہ جاندہ، بولو او دا کوئی ذاتی اختیار، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اپنا ذاتی اختیار پیش کریں، سارے اختیارات ختم ہیں، ہن صرف اختیار چلے گا تے محمد الرسول اللہ اور یہ تقاضا لکھیا کی تھے، یہ تقاضا لکھیا قرآن پاک اندر، کیڑی سورت اندر؟ سورت الاحزاب اندر۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو پہلے سمجھن دی پھر او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا اللہ پاک نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضلالا مبینا۔ فرمایا سنو کائنات دے لوگو، کسی مومن واسطے جائز نہیں، کسی مومنہ عورت واسطے جائز نہیں کہ جدو نبی پاک کسی گل دا فیصلہ فرما دین، کوئی حکم اللہ دے پیغمبر جاری کر دین، حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما دین، حدیث دے آ جان تو بعد، میرے پیغمبر دے آرڈر دے آ جان تو بعد، میرے پیغمبر دے حکم دے آ جان تو بعد، اَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ کوئی بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دے مقابلے اندر اپنا اختیار پیش کرے، اپنی رائے تے فقاہت نو مقدم کرے، ایک کسی مومن واسطے جائز نہیں، ایک کسی مومن عورت واسطے جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی بندہ نبی پاک دی حدیث دے مقابلے دے اندر اپنے اختیارات نے استعمال کرے گا پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، انج دا گمراہ ہوئے گا کو دی گمراہی تے دلیل دی ضرورت کوئی نہیں، کیونکہ ضلالا مبینا کھلی گمراہی اندر، واضح گمراہی اندر چلا جائے گا۔ دوسرا مقام اللہ دے غلام دا، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ النساء آیت نمبر 115 دے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَہَنَّمَ۔ فرمایا کائنات دے لوگو، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی حدیث دی مخالفت کردا ہے، میرے پیغمبر دے حکم دی مخالفت کردا ہے، میرے پیغمبر دے آرڈر دی مخالفت کردا ہے اور مومنہ دے رستے تو علاوہ کو دوسرا رستہ اختیار کردا ہے، پر میں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى اسیے دیاں ڈوراں ٹھلیاں کر دینے ہاں، فیصلہ کر دینے ہاں بھئی جدھر جانا ہی چلا جاؤ، جدھر پھر نہیں پھر یا پھر ٹھکانہ کی ہوئے گا، اینڈ والا سٹاپ کی ہوئے گا، وساعت مسیرہ آخر ٹھکانہ اس بندے دا جہنم بن جائے گا۔ حضرات محترم پہلی آیت سے ثابت ہوا حدیث مصطفیٰ کے مقابلے میں اپنے اختیار کو استعمال کرنے والا بندہ گمراہ ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت جو میں نے ابھی پڑھی اس سے ثابت ہوا میرے پیغمبر کی احکامات کی مخالفت کرنے والا بندہ اللہ پاک اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما ہن سنیے تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا سورہ نور، اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 63 اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَكُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ پاک تو ڈر جانا چاہیے ہے جڑے لوگ میرے پیغمبر دی آرڈر دی مخالفت کر دینے، آپ دی حدیث دی مخالفت کر دینے،
کہ وہ کسی فتنے وچ مبتلا نہ ہو جان۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس آیت دی تفسیر کر دیا فرماتے نے ان تصیبکم فتنہ، اللہ فرماتے نے جڑا میرے پیغمبر دے دین تے حدیث دی مخالفت کرے انہوں ڈر جانا چاہیے کسی فتنے مبتلا نہ ہو جائے۔ فرماتے نے اس تو بڑا فتنہ کی ہو سکتا ہے کہ بندہ نبی پاک دی حدیث چھڑ دے وے، نبی پاک دا دین چھڑ دے وے، اور جس کے ہاتھ سے میرے نبی کا دامن چھوٹ جائے، دامان مصطفیٰ چھوٹ جائے، یہ تو وڈ کے فتنے والا بندہ کیڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما۔ چوتھا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ پاک فرماتے نے سورہ النساء آیت نمبر 65 اندر فرمایا اللہ پاک نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تسلیما۔ فرمایا کائنات دلو قسم چکی اللہ پاک نے، اللہ پاک لوریو قسم نامی چکن تی اللہ پاک دی گل دی بڑی اتھارٹی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے قسم اٹھائی، اور قسم بھی اللہ پاک نے قرآن میں کئی اور طرح بھی اٹھائی۔ کہیں فرمایا والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے، کہیں فرمایا والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے، لیکن یہاں قسم اٹھانے کا انداز کتنا زبردست ہے۔ اللہ اللہ میں قربان داما۔ اللہ پاک فرماتے نے فَلَا وَرَبِّكَ کی معنی فَلَا وَرَبِّكَ محبوبہ مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے، مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے۔ اگے ساری یادہ مفہوم کی بندہ ہے، اے میرے محبوب پیغمبر مینو تیرا رب ہون دی قسم ہے، جڑا بندہ تیرا فیصلہ نہیں مندا میں رب نو مومن نہیں مندا، میں دا ایمان نہیں مندا، جڑا توانو جناب جڑا تواڈا آرڈر نہیں مندا، اللہ پاک اس بندے دا ایمان نہیں مندا، جڑا میرے پیغمبر دی گل نہیں مندا، اللہ پاک اس بندے دا ایمان نہیں مندا، جڑا میرے پیغمبر دا حکم نہیں مندا، اللہ پاک اس بندے دی گل نہیں مندا، ایمان نہیں مندا، جڑا میرے پیغمبر دی حدیث نہیں مندا۔ میرے نبی دی حدیث منیا کر، میرے پیغمبر دا حکم منیا کر، میرے پیغمبر دا آرڈر منیا کر۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے آرڈر نو اہمیت دیتی ہے۔ اللہ تو بعد اس کائنات اندر اگر سب تو بڑا کسی دا آرڈر ہے تے محمد رسول اللہ دا آرڈر ہے۔ اس واسطے میں محبت نال گلی گلی کہندا پھرنا اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے، نالے نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ اللہ اللہ کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، اے میں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑی آئے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ۔ بڑی گل ہے جی، بڑی گل، میں تو پتہ نہیں سی، نعرہ لان بھی رکھیا آیا ہے۔ اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. میں نے 4 آیات آپ کے سامنے پڑھی. ان 4 آیات کا مفہوم یہی ہے جو اللہ کے نبی کی حدیث چھوڑ دے وہ گمراہ ہو گیا, وہ فتنے میں پڑ گیا, وہ جہنم کے کناروں تک پہنچ گیا, وہ میرے پیغمبر سے دور ہو گیا. آؤ زمانہ ہاتھ سے جاتا ہے جائے لیکن دامان مصطفیٰ نہ جائے. میرے پیغمبر کی حدیث کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا کرو. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا. کئی بندے ہیں جدے سکالر بھی جم پہ نے, مولانا عبد الماجد سلفی صاحب, کئی سکالر ہیں جدے بھی جم پہ نے. سکالر نہیں, سین لا کے کالر ہی کر لو سیدھے سیدھے ہیں. کئی جدے بھی جم پہ نے وہ کہتے ہیں حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, حدیث کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, صرف قرآن کو پڑھو بس, حدیث کی کیا ضرورت ہے. ادھر گل سنے بڑیا کالرا. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار. حدیث کی میری تیری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. میں تینج کہاں گا دین اسلام قرآن تو شروع نہیں ہوندا, دین اسلام حدیث مصطفیٰ تو شروع ہوندا ہے. اللہ اللہ کے میں شروع ہوندا ہے. صحیح البخاری کھولیے, کتاب بعد الوحی نکالیے, سند پڑھیے, پوری سند پڑھ دیاں حدیث پڑھ دے جاؤ. کی حدیث آندی ہے نبی پاک علیہ السلام شروع دی اندر غار حرات جایا کر دیتن. وَهُوَ التَّعَبُّدُ, میرے پیغمبر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. تے اتھے جناب نبی پاک ایک دن موجود سن. تے میرے پیغمبر دے کڑ فرشتہ آیا, ایتھے فرشتہ آیا. ہون قرآن پاک دی ایت اتریے, قرآن دی ایت بعد ہم اتریے. حدیث پہلے پڑھنی پہ گی, لہذا بننا پہ گا. دین اسلام دا آغاز ہی حدیث مصطفیٰ تو عمدہ ہے. نہیں سمجھ آئی تھوڑا جاؤ رکھے چلیے. حضرات تیزی وقار ایس دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو عمدہ ہے. جدو دن طلوع عمدہ ہے, جدو دن چڑھ دائے نا فجر دی ادان ہوندی ہے. تے فجر دی ادان کتے لکھی ہے؟ فجر دی ادان حدیث پاک اندر آمدی ہے. یارو ساڑھے تے دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو عمدہ ہے. یہ تھی بس نہیں, نماز دیکھ لیجئے, نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو عمدہ ہے. نماز کتو شروع کرنے اللہ اکبر. اگے ساری نماز کتے لکھی گئے؟ ساری نماز نبی پاک دی حدیث اندر لکھی گئے. لہذا مننا پہ گا نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو عمدہ ہے. اور پیچھے جائیے, دین دا کلا آغاز نہیں ہوندا جناب حدیث مصطفیٰ تو. دین خنیف دا اختتام دی حدیث مصطفیٰ تے عمدہ ہے. کہ میں پلاؤ حضرات حدیث پاک پڑھئے, تب جناب کتاب کھولیے حدیث دی کتاب تفسیر صحیح البخاری بھی جو کٹ لاؤ, پڑھ دے جاؤ. سند پڑھ کے اگے پہنچو, اگے حدیث آئے گی. نبی پاک حجت الوداع دے موقع تے موجود سن. میرے پیغمبر تے آسمان تو قرآن دی آخری آیت اتری کیڑی؟ الیوم اکملت لکم دینکم. اس آیت تک پہنچن واسطے پہلے حدیث پڑھنی پہ گی, راوی دا نام پڑھنا پہ گا, سند پڑھنی پہ گی, حدیث دی کتاب کھولنی پہ گی. لہذا مننا پہ گا دین حنیف دا آغاز دی حدیث تو ہندہ ہے, دین حنیف دا اختتام دی حدیث مصطفیٰ تے ہندہ ہے. اجڑے دن دا آغاز آپا کیتا ہے نا حدیث مصطفیٰ تو, اسے دن دا اختتام دی حدیث مصطفیٰ تے ہندہ ہے. دن کتھے مقدہ ہے؟ مغرب دی ادام تے مقدہ ہے. تے ادان ساری کتھے وے؟ ادان ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے. لہذا بننا پہ گا دن دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو, دن دا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ تو. اجڑی نماز دا آغاز آپا کیتا سینا حدیث مصطفیٰ تو, اسے نماز دا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ تے ہندہ ہے. کتھے مقدی نماز؟ السلام علیکم ورحمت اللہ. یہ کہاں لکھے ہیں جملے؟ یہ حدیث پاک میں لکھے ہیں. لہذا مننا پہ گا نماز
نماز دا آغاز بھی حدیث مصطفیٰ تو ہمدا ہے، نماز دا اختتام بھی حدیث مصطفیٰ تو ہمدا ہے۔ حدیث کی میری تیری زندگی میں اتنی اہمیت ہے، اگر حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے گا دین کے ارکان پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ حضرات ذی وقار نماز پڑھن دا حکم قرآن اندر ہے تے نماز دا طریقہ نبی پاک دی حدیث اندر ہے، حج کرم دا حکم قرآن پاک اندر ہے، حج دا طریقہ نبی پاک دی حدیث اندر ہے، زکات دین دا حکم قرآن اندر ہے، زکات دا طریقہ نبی پاک دی حدیث پاک اندر ہے، نبی پاک تے درود پڑھن دا حکم قرآن اندر ہے، نبی پاک تے درود پڑھن دا طریقہ حدیث پاک اندر ہے، نکاح دا حکم قرآن پاک اندر ہے، لیکن نکاح دا طور طریقہ حدیث مصطفیٰ اندر ہے۔ اگر حدیث نو چھوڑ دیتا جائے گا قرآن دیاں بہت ساریاں چیزاں دی وضاحت نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ اللہ پاک نے کیویں مدد کی تھی ایک قرآن وچ نہیں لکھیا، اے میرے پیغمبر دی حدیث اندر لکھیا ہے، لہذا بدر دا اشارہ قرآن وچ، بدر دی تفصیل ساری میرے پیغمبر دی حدیث اندر ہے، احد دا اشارہ قرآن وچ، احد دی ساری تفصیل نبی پاک دی حدیث اندر ہے، خندق دا اشارہ قرآن اندر ہے، خندق دی ساری تفصیل نبی پاک دی حدیث اندر ہے، حضرات محترم صلح حدیبیہ دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، حجۃ الوداع دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، فتح مکہ دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، تبوک دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، غزوہ خیبر دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، غزوہ حنین دا اشارہ قرآن پاک اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اشارہ قرآن اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، اِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ اشارہ قرآن اندر ہے، تفصیل ساری پیغمبر دی حدیث اندر ہے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا اللہ کما قال اللہ تعالی اشارہ قرآن پاک اندر ہے، تفصیل ساری حدیث اندر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کا اشارہ قرآن پاک میں ہے، تفصیل ساری پیغمبر کی حدیث میں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ازواج کا ذکر لما تحرم ما احل اللہ، یہ ذکر اشارہ قرآن پاک میں ہے، تفصیل ساری پیغمبر کی حدیث میں ہے۔ اللہ کی مجھے قسم ہے میں بیان کرتا چلا جاؤں ساری رات گزر جائے گی، ایسے بے شمار اشارے ہیں جو قرآن کرتا ہے، تفصیل حدیث بتاتی ہے، لہذا ماننا پڑے گا اکیلا قرآن کافی نہیں، اکیلی حدیث کافی نہیں، قرآن نو بھی ملانا پے گا، نبی پاک دے فرمان نو بھی ملانا پے گا، قرآن بھی آسمان تو آیا، نبی پاک دا فرمان بھی آسمان تو آیا، قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن بھی بیعب ہے، حدیث بھی بیعب ہے، قرآن بھی پر حق ہے، میرے نبی دا فرمان بھی پر حق ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن بھی حق ہے، کملی والے دا فرمان بھی اللہ 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 دو نام خدا بند کیتے وہ تو انعام خدا بند کیتے تے اوپر اہل ایمانہ ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا سربر دوواں جہانا اللہ اللہ میں قربان جاواں آج تقریب صحیح البخاری ہے، آج تقریب صحیح البخاری پہ حدیث کو مکمل پڑھنے والے، صحیح البخاری کی تکمیل کرنے والے میں علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں میدان آپ کے لیے خالی پڑا ہے، حدیث کو اپنا مشن بنا لیجئے، حدیث کی نوکری کیجئے، حدیث کی چوکی داری کیجئے اور عدم کر لیجئے، ہم جب تک زندہ رہیں گے پیغمبر کی حدیث کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، لوریو کہہ دو سبحان اللہ۔
ایڈے ٹھلے نہ پوا جے تسی بسنت بھی منانی ہے ہیں میں لاہور بڑیا اللہ جاندا ہر موٹر سائیکل تے بسنت دا جھنڈا لگا ہے تسی کہو بسنت دا جھنڈا کیڑا ہے یہ وہ جھنڈا ہے جڑا کلا ڈنڈا ہے جھنڈا ہے ہی کوئی نہیں کیوں نہیں بسنت دا جھنڈا ہے جدا جھنڈا ہے کلا ڈنڈا ہے جھنڈا اللہ 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 شاید جدو کوئی نہیں جدو ایک چیز ثابت ہی کوئی نہیں نہ تہوار چو نہ اسلام چو نہ دین چو پھر جھنڈا کادا ہونا ہے پھر ڈنڈا ہی ہونا ہے کلا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں حدیثاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں اے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اے پڑھدا اے دنیا تو جاواں آمد الناس نو شاید پتہ نہ لگے علماء کرام میرے اس جملے نو سمجھن گے ذرا توجہ کرنا اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے علماء کو پتہ چل رہا ہے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے اے لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں میں سنت دی مالا گلے وچ سجاواں حدیثاں سونے دی نعتاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں میں نعتاں سونے دیاں پڑھ پڑھ سناواں اے پڑھدا میں دنیا تو جاواں اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا میں آپ عام لوگوں سے ایک بات حدیث کے متعلق کرنا چاہتا ہوں جڑے تسی لوگ ہو نا تسی جدو ساڈے کولوں مسئلہ پوچھ دیو نا تہاڈا مسئلہ پوچھن دا ایک انداز انجدا ہے وہ انداز دی وجہ تو بعض دفعہ حدیث دی اہمیت کم ہو جاندی تسی مسئلہ پتہ کیویں پوچھ دے مولانا اس مسئلے کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں جدو تسی انج پوچھ دو نا تو اسی بھی چوڑے ہو جانے میں چاہے سازی بھی کچھ ہے ساڑھی بھی کوئی اوقات تے سید ایسے مسئلہ نہیں پوچھتے یہ مسئلہ پوچھنے کا غلط طریقہ ایسے پوچھو مولانا اس مسئلے کے متعلق رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے کے متعلق اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے میں کیاں تے تو کیاں ساڑھی کوئی خصیت نہیں جتھی آمینہ دے در یتیم دی ذات پاک اللہ پاک نے جو رتبہ میرے پیغمبر نے دیتا ہے وہ سب تو اونچا ہے میں کہا کرنا پیر سارے تھلے نے رہبر سارے تھلے نے مرشد سارے تھلے نے لیڈر سارے تھلے نے شیخ سارے تھلے نے علامہ سارے تھلے نے فہامہ سارے تھلے نے ستے زمینہ تھلے نے ستے اسمان تھلے نے ستے زمینہ دیا مخلوقاں تھلے نے ستے اسمانہ دیا مخلوقاں تھلے نے رب تو بات اگر سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے کالی کملی والا کھڑا ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا عقیل میرا ٹائم میں صدقے جاواں پتر بڑی گل ہے ٹائم میرا لکھیا جی کنا وہ پلا 10:10 بڑا ٹائم پہ آج جی تو موجہ لگا بے فکر ہو جا جب میرے پورے کتنے منٹ پہنے اور پورے 20 منٹ پہنے میرے اللہ اللہ توجہ کرنا قدر آپ تیزی وقار یاد رکھئے دین وہ نہیں ہے جو میری زبان سے نکلے دین وہ نہیں ہے جو کسی اور عالم کی زبان سے نکلے دین وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اور جمیں خالص شہد ہوئے
درخت تے لگے چھتے وچوں نکلدا بالٹی چ پیو چھتے دی گارنٹی کوئی نہیں اور خالص جویں شہد ہوئے جڑا درخت تے لگے ہوئے چھتے وچوں نکلدا ہے اور جویں خالص زمزم ہوئے جڑا چاہے زمزم وچوں نکلدا ہے جویں خالص دودھ ہوئے جڑا مجھ تے بھینس تے تھنا وچوں نکلدا ہے او خالص دین ہوئے جڑا آمینہ تے در یتیم دی زبان وچوں نکلدا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا یارو لاہوریو میں ایک گل تواڈے نال کرنا چاہنا علماء کرام دی خدمت دے اندر بھی عرض کرنا چاہنا مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی جڑے لوگ دین پوچھن واسطے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے دروازے تے جاندے نے مینوں انہاں پراواں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین پوچھن واسطے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے مینوں انہاں لوکاں دی بھی سمجھ نہیں آندی جڑے دین پوچھن واسطے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے دروازے تے جاندے نے مینوں انہاں لوکاں دی سمجھ نہیں آندی جڑے لوگ دین پوچھن واسطے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ دے دروازے تے جاندے نے حضرت امام ابو حنیفہ دی وفات 105 ہجری وچ ہوئی حضرت امام مالک دی وفات 179 ہجری وچ ہوئی حضرت امام شافعی دی وفات حضرت دی وقار 204 ہجری وچ ہوئی حضرت امام احمد ابن حنبل دی وفات 241 ہجری وچ ہوئی آج تو لگ جاؤ تے 200 جناب 40 ہجری 41 تک جاؤ تقریباً 1200 سال بن گئے تے نبی پاک دی وفات 11 ہجری وچ ہوئی 241 ہجری تو 11 ہجری درمیان کڈو کنے بن گئے 200 تو کچھ زیادہ سال بن گئے یارو میں ہاتھ بن کے نکی جی گل پوچھنا چاہنا جدو تسی دین سمجھن واسطے ایتھوں ٹرے ہو 1200 سال دا پیدا کر کے ماما دے دروازے تے گئے ہو یار رہتے پیچھے 200 سال دا فاصلہ گیا ہے 200 سال دا فیصلہ طے کر دین میرے کملی والے کلو جا کے پوچھنا دینوں تو سمجھ جتے جتے دین اترے آئے میرے نبی کلو جا کے دین سمجھنا جانا تے سارے جنت ویچے حنفیوں کتھے جانا ہے آخے جنت اندر مالکی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت اندر شافی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت اندر حنبلی پراؤ تسی کتھے جانا ہے آخے جنت اندر اسی بھی سارے جنت وچ جانا ہے منزل تہاڈی بھی ہو تے منزل ساڈی بھی ہو آپا سارے جنت وچ جانا چاہنے ہاں تے جنت وچ جان واسطے آپا نوں او دے مگر لگنا چاہیے جن جنت تک دا راہ ویکھیا ہویا ہووے کسے امام نے راہ نہیں ویکھیا کسے جناب پیر نے راہ نہیں ویکھیا کسے گدی نشین نے راہ نہیں ویکھیا جنت تک جان دا راہ کنے ویکھیا ہے کون ہے جڑا جنت ویکھ کر کے آیا ہے جڑا ویکھ کے آیا ہے انہیں اعلان کیتا قل اننی ہدانی ربی لا صراط مستقیم اللہ میں قربان جاواں میں نے جنت کا رستہ دیکھا ہوا ہے مجھے اللہ نے جنت کے رستے کی رہنمائی کر دی ہے آؤ میرے پیچھے یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی پیر نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے یہ کوئی وزیر نہیں کہہ رہا یہ کون کہہ رہا ہے یہ عبداللہ دا لخت جگر کہہ رہا ہے ماں آمینہ دا نور نظر کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے ماں فاطمہ دا بابا کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے حسنین کریمین دا نانا کہہ رہا ہے ایک کون کہہ رہا ہے ابو بکر دا آقا کہہ رہا ہے عمر فاروق دا پیارا کہہ رہا ہے عثمان غنی دا دلارا کہہ رہا ہے ایک کون کہہ رہا ہے علی المرتضی دا ویر کہہ رہا ہے اینا وہابیاں دا پیر کہہ رہا ہے میں قربان جاواں حسیتا کہنے آؤ میرے پیغمبر دے مگر لگ جاؤ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا کہو گے کہ نہیں کہو گے میرے پیر دی شان نرالی ہے تسی کہنا اونچی کہنا ہے ادھر ویکھو بدو ملی تو محرر صاحب آئے بیٹھے نے اونچی بولو ہے اللہ اللہ میرے پیر دی شان لاریو تسی تے بڑا بول دے تھکے کا تو پیجے میرے پیر دی شان میرا لیے میرے پیر دی شان تسی بولتے کوئی نہیں پتہ نہیں تانوں گڑ کھوائیے تھوڑے تے گڑ پیا ساڈے کول ہے بول دے کانی میرے پیر دی شان اور جو کملی والے کو اپنا پیر مانتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا میرے پیر دی شان
میرا لی کتنے سونے لگ دے ہو لوریو کچھ بول دے کتنے سونے لگ دے ہو دل کردہ ہو ایک باری پھر بولو میرے پیر دی شان میرا لی میرے پیر دی شان سردارے او ساری نبیاں دا سردارے او ساری نبیاں دا او دے موٹے تے کملی کالی میرے پیر دی شان میرا لی میرے پیر دی شان میرا احمد نو چھڑ پاسے جامے احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہے احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا چاہے نئیوں قبول اللہ نے کرنا پانے بنا لے تو چالی میرے پیر دی شان ہے میرا لیے میرے پیر دی شان میرا لیے اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين